اللہ رب العالمین آپ کی کئی رائے کی موافقت قرآن کریم کے اندر خود کرتے ہیں. خود فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ میرے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا اور میں نے آ کر اپنے اس خواہش کا، اپنے اس خیال کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، کتنا ہی اچھا ہوگا کہ طواف کعبہ کے بعد آپ اسی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، نماز کی جگہ کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کریں جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے، تو کتنا ہی اچھا ہوگا. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، یعنی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی موافقت کر دی. اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے آ کر کہا یا رسول اللہ دخل علیک البر والفاجر، آپ کے گھر میں فاجر قسم کے لوگ بھی آتے ہیں اور نیک قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، صحابہ کا بھی آنا جانا، غیر صحابہ کے بھی آنا جانا رہتا ہے، یہود و نصارہ اور دوسرے لوگوں کا بھی آنا جانا رہتا ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کی ازواج مطہرات وہ پردہ کرے، وہ اپنی زینت کو چھپائے رکھے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت حجاب نازل کر دی اور اللہ رب العالمین نے میری رائے کی موافقت فرما دی. اور خود فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ مقام جہاں ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ازواج مطہرات سے کسی معاملے میں بحث ہو گئی اور کوئی جو ہے جھڑپ ہو گئی، اور میں نے آ کر ازواج مطہرات کو نصیحت کی، اور سلمہ نے پھر آ کر کہا کہ جو نصیحت آپ ہمیں کر رہے ہیں کیا محمد الرسول اللہ بھی یہ نصیحت ہمیں کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ میں نے نصیحت یہ کی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے لیے ازواج کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر آپ لوگ اسی طرح رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی رہی، وہ چیزیں آپ مانگتی گئی جو وہ آپ کو دے نہیں سکتے، تو آپ اور ان کے بیچ میں اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو یاد رکھیے گا ان کے لیے اللہ رب العالمین آپ سے بہترین عورتوں کا انتخاب فرما دے گا. فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات کہی اللہ رب العالمین نے میری موافقت میں، میری اس رائے کی موافقت میں قرآن کریم سورہ تحریم کی آیتیں نازل فرما دی. فرمایا عسیٰ ربہ ان یبدلہن خیرا منکن، قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ خواتین کی جگہ اور ازواج سے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر کو نواز دے، آپ سے بہتر عورتیں ان کو عطا کر دے، آپ سے بہتر بیویاں انہیں عطا کر دے. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات، اور قریب ہے کہ محمد الرسول اللہ آپ کو طلاق دے اور پھر آپ کی جگہ اور عورتوں کا اللہ ان کے لیے انتخاب فرما دے اور آپ ان عورتوں سے نکاح کر دے اور وہ آپ کے ازواج کے اندر آ جائے اور وہ آپ کے نکاح میں آ جائے. تو فرمایا کہ وہ پھر ایسی ہوں گی مسلمات، فرمانبردار ہوگی اور عاجزی کرنے والی ہوگی اور وہ عبادت کرنے والی ہوگی، روزے رکھنے والی ہوگی، ثابت قدم رہنے والی ہوگی. صحیح بات ہے، وہ ابکارا، اور ان میں سے چند بیویاں جو ہے وہ غیر کنواری ہوگی اور چند ایسی ہوگی جو کنواریاں بھی ہوگی، وہ ابکارا باکرا ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ جو میں نے باتیں کی تھی ازواج مطہرات کو نصیحت کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے میری رائے کی موافقت فرما دی. اور اللہ رب العالمین نے بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرما کر اور جو میں نے کہا تھا اسی کے مطابق اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنات کو سمجھایا اور ان کو نصیحت کی. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے مقامات ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک مرتبہ آئے، اور وہ اس وقت آئے تھے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک قاصد جسے پیغمبر نے خود بھیجا تھا، جو ایک معروف صحابی ہے جن کا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا تو عبد الرحمن
الدوسی ان کا نام ہے، لیکن وہ معروف اپنے کنیت سے زیادہ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے 2 جوتیاں آپ اپنے پاس رکھیں، اور یہ بطور نشانی ہوگی کہ جو آپ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو وہ پیغام آپ اپنی طرف سے لوگوں کو نہیں پہنچا رہے، بلکہ میں نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور آپ اس باغ کے پیچھے جائیں اور جس سے بھی آپ ملیں گے آپ ان سے صرف میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، اور جو میرے اس پیغام کو مان لے ان کو جنت کی بشارت دینا۔ اور وہ پیغام کون سا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ ابو ہریرہ، جو بندہ میری وحدانیت کا اقرار کر دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کر دے اور بالکل یقین رکھتے ہوئے، تو فرمایا فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دیجیے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس باغ کے پیچھے جب میں گیا اور وہاں پر سب سے پہلے جو کسی شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کسی اور سے نہیں بلکہ جناب عمر سے میری ملاقات ہوئی۔ جناب عمر مجھ سے ملے تو کہا کہ یہ جوتے آپ کے ہاتھوں میں یہ کس کے ہیں؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرمایا کہ اچھا کس مقصد کے لیے آپ نکلے ہو، آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں کہ من قال لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یا من یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فبشرہ بالجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اس کی گواہی دے اور مستیقنا بقلبہ، اور اس پر یقین رکھنے والا ہو اور دل سے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کی خوشخبری سنا دوں۔ تو اللہ کے نبی نے میری یہ ذمہ داری لگائی ہے، میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اور اسی لیے میں نکلا ہوں۔ اور مجھے کہا کہ اگر کوئی یقین نہ کرے یہ 2 جوتیاں بطور نشانی ہے، تو کہا کہ عمر دیکھ لو یہ 2 جوتیاں بطور نشانی ہے محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو فرمایا اچھا، تو فرماتے ہیں فضرب، فوراً انہوں نے جو ہے زور سے ایک مکہ مارا میرے سینے کے بیچ میں، اور میں گر پڑا، اور گرنے کے بعد جب میں ہوش میں آیا میں محمد الرسول اللہ کے پاس گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تو میں نے کام کے لیے بھیجا تھا، تو واپس اس حال میں کیسے آیا ہے؟ کہتے میں جواب دینے والا تھا، پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف لا کر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس کو بھیجا ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ لوگوں تک یہ بات، یہ پیغام نہ پہنچائی جائے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، ان 2 کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ فرمایا کہ پھر وہ لوگ اسی پر جو ہے اعتماد کر بیٹھیں گے، وہ پھر عمل نہیں کریں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ بتائیے، لوگ پھر کہیں گے ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا بس ہمارے لیے کافی ہے، لوگ اپنے لیے کافی سمجھ لیں گے۔ تو میری یہ رائے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت فرمائی،